سال 680 امیر معاویہ نے موت سے پہلے دھوکے سے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیا۔ امام حسین کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ یزید چاہتا تھا کہ امام حسین اس کی بیعت کریں، کیونکہ اگر امام حسین اس کی بیعت کریں گے تو لوگ اس کی حکمرانی کو تسلیم کر لیں گے، لیکن امام حسین نے ایسا نہیں کیا۔ تو یہاں سے یزید نے اپنا گھٹیا پن شروع کر دیا۔ کوفے کے لوگوں کو جب یزید کے دھوکے سے حکومت ملنے کا پتہ چلا تو لوگوں نے امام حسین کو خط لکھے کہ آپ کوفے آئیں تاکہ ہم آپ کی لیڈرشپ میں اس ظالم یزید کے خلاف کھڑے ہو سکیں اور انصاف اور اسلام کی حکومت قائم کریں۔ امام حسین تقریباً 70 کے قریب لوگوں کے ساتھ مکہ سے کوفے کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن جب یزید کو اس بات کا پتہ چلا کہ امام حسین کوفے جا کر اس کے خلاف حکومت کھڑی کریں گے تو یزید نے اس وقت کے کوفے کے گورنر نعمان ابن بشیر کو گورنر کی پوسٹ سے ہٹا دیا، کیونکہ یہ ایک صحابی تھے اور امام حسین کی بہت عزت کرتے تھے۔ ان کی جگہ اس نے ظالم بادشاہ عبداللہ ابن ضیاء کو گورنر بنا دیا۔ دوسری طرف جب امام حسین کوفے کی طرف سفر کر رہے تھے تو عبداللہ ابن زیاد نے ایک بڑا لشکر امام حسین کی طرف روانہ کیا، اور آخر 2 محرم کو اس لشکر کا سامنا امام حسین سے راستے میں ہوا۔ جس جگہ راستے میں سامنا ہوا اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ یزید کی اس فوج کا لیڈر عمر ابن سعد تھا۔ اس نے امام حسین کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کیا، لیکن امام حسین نے کہا کہ میں کسی ظالم کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس نے امام حسین کو دھمکی دی، لیکن آپ حق پر ڈٹے رہے۔ کچھ دنوں بعد جب عمر ابن سعد کو پتہ چلا کہ امام حسین نہیں بیعت کریں گے یزید کی، تو اس نے امام حسین کے لیے پانی بند کر دیا اور دریا پر فوج کھڑی کر دی۔ اس دریا کا نام دریا فرات ہے، جسے آج کے ٹائم میں ہم یوٹرینسٹی ریو کہتے ہیں۔ یہ وہی دریا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے اس دریا سے سونا نکلے گا اور لوگ اس پر لڑیں گے اور مر جائیں گے۔ جب 7 محرم کو امام حسین کے کوفے پر پانی روک دیا گیا تو یہاں سے ظلم کی انتہا شروع ہو چکی۔ اس وقت کربلا میں تقریباً سینٹی گریڈ 42 سینٹی گریڈ تھا۔ اتنی گرمی میں پانی نہ ملے تو پیٹ ہی پھٹ جاتا ہے۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے 4 دن بغیر پانی کے گزارے، مگر جیسے ہی پہلے 24 گھنٹے گزرتے ہیں تو انسان کو شدت پیاس محسوس ہوتی ہے، جس سے اس کا گلا خشک ہو جاتا ہے اور انسان کو تھکاوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے۔ اور وہ انسان جس کا 6 ماہ کا بیٹا ہو اور 4 سال کی بیٹی، اور وہ بھی ہزاروں کے لشکر کے بیچ، ان کی کیا حالت ہوگی۔ 10 محرم کے دن امام حسین کے بیٹے علی اکبر نے آپ سے لشکر کا سامنا کرنے کی اجازت مانگی۔ جناب علی اکبر اتنے خوبصورت تھے کہ ان کی ماں انہیں پردے میں رکھتی تھی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمشیر تھے۔ جیسے ہی جناب علی اکبر میدان میں گئے تو ایک ایک کر کے دشمن کو مارنے لگے۔ جب عمر بن سعد نے یہ دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ علی کے پوتے ہیں۔ اس نے فوج کو ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا اور دور سے تیر چلانے کا حکم دیا، جس سے جناب علی اکبر پر ہر طرف سے حملہ ہونے لگا اور آپ شہید ہو گئے۔ جب امام حسین جناب علی اکبر کے پاس آئے تو آپ نے علی اکبر کو دیکھ کر کہا کہ کاش حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے سامنے ہوتے، میں انہیں بتاتا کہ آپ نے تو اپنے ایک بیٹی کی قربانی کی تھی جبکہ آپ کی آنکھوں پر پٹی بنی تھی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بیٹوں کو کس طرح قربان کر رہے ہیں۔ جناب علی اکبر کی شہادت کے بعد امام حسین اپنے دوسرے بیٹے علی اصغر کو ہاتھ میں اٹھا کر یزیدی فوجیوں کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ میرے لیے نہ صحیح لیکن کم از کم اس بچے کے لیے تو پانی دے دو۔ لیکن ایک گھٹیا اور ظالم شخص نے اس بچے کے گلے میں تیر مارا، جس سے علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ اس طرح امام حسین کے دونوں بیٹے علی اکبر اور علی اصغر شہید ہو گئے، جن کے نام آپ نے اپنے بابا جان کے نام پر رکھے تھے۔ امام علی کے بہادر بیٹے جناب عباس نے امام حسین سے پانی لانے کی اجازت مانگی۔ یہ امام علی کے وہ بہادر بیٹے تھے، جب یہ لڑتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ امام علی لڑ رہے ہیں۔ حضرت عباس گھوڑے پر سوار ہوئے اور تیزی سے دریا کی طرف بڑھے۔ وہاں ایک لشکر پہلے سے ہی پہرا دے رہا تھا۔
حضرت عباس اس لشکر کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور راستے میں آنے والے ہر منافق کو قتل کرتے گئے، جسے دیکھ کر ساری فوجیں پیچھے ہٹنے لگیں اور جناب عباس دریا کے پاس پہنچ گئے۔ آپ نے مشکیزے میں پانی بھرا۔ پانی کو دیکھ کر آپ کا بھی دل چاہنے لگا، کیونکہ آپ بھی پچھلے 4 دنوں سے پیاسے تھے، لیکن آپ نے گوارا نہیں کیا کہ میں پانی پی لوں جبکہ میرا خاندان پیاسا بیٹھا رہے۔ آپ مشکیزے میں پانی بھر کر واپسی مڑ گئے۔ پھر سے آپ نے لشکر کو چیرتے ہوئے واپسی بڑھنے لگے، لیکن ایک ظالم نے آپ پر حملہ کر دیا اور آپ کا بازو کاٹ دیا جس میں آپ نے مشکیزہ پکڑا ہوا تھا۔ آپ نے مشکیزے کو دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا اور تیزی سے خیموں کی طرف بڑھنے لگے، لیکن آپ کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر آپ نے دست مبارک سے مشکیزے کو پکڑ لیا، مگر فوج نے آپ کے اوپر تیر چلا دیے، جس پر آپ کے سر مبارک پر تیر لگا اور مشکیزے کا سارا پانی بہہ گیا۔ امام حسین جناب عباس کے پاس آئے تو جناب عباس نے کہا، بھائی مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے لیے پانی نہ لا سکا، اور یہ کہتے ہی آپ شہید ہو گئے۔ امام حسین اتنی سخت حالات میں ایک کے بعد ایک کر کے اپنے پیاروں کے جسم کو دفن کر رہے تھے، اور اب وہ وقت آ گیا تھا جب یہ شیر اکیلا یزیدی لشکر کے سامنے آئے۔ امام حسین کے جسم پر زخم تھے، آپ پیاس کی شدت میں پوری طرح ٹوٹ چکے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی جس کا نام ذوالفقار ہے۔ یہ وہی تلوار ہے جو آپ سے پہلے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی اور ان کے بعد امام علی کے پاس تھی، اور اب یہ تلوار امام حسین کے پاس تھی۔ امام حسین تیزی سے لشکر کی طرف بڑھے اور پورا لشکر چیرتے گئے، ایک کے بعد ایک ظالم مرتے گئے۔ 4 دن کا پیاسا شیر اتنی بہادری سے لڑ رہا تھا، جب عمر بن سعد نے دیکھا تو اس نے کہا، یہ علی کا بیٹا ہے، اس سے دور رہو اور تیر کر کے اس پر حملہ کرو۔ پھر تیر برسائے گئے اور آپ کا جسم مبارک تیر سے بھر گیا۔ امام حسین زمین پر گر گئے اور اللہ کے سامنے آخری سجدہ کیا اور آپ شہید ہو گئے۔ اس کے پارٹ 2 کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو امام حسن کے بارے میں ویڈیو دیکھنی ہے تو اس کا بھی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے کہ امام حسن کو زہر کس نے دیا، آپ ڈسکرپشن سے آ کے دیکھ سکتے ہیں۔